حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے محرم الحرام کے بابرکت مہینے میں ہم ایک مرتبہ پھر امام عالی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شہدائے کربلا کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا میدان کربلا میں اللہ کے دین کے لیے ایک ایسی آزمائش سے گزرنا کہ جس آزمائش نے ان کی ثابت قدمی کی صورت میں اور دین کے لیے ان کے اس عظیم جذبے کی صورت میں کائنات عالم کو دین مصطفیٰ اور اسلام پر جینے کا سلیقہ سکھایا۔ قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہیں مختلف طریقوں سے دنیا میں آزمائے گا، کبھی خوف کی صورت میں، کبھی مختلف قسم کی آزمائشوں اور بلاؤں کی صورت میں، کبھی مال دے کر اللہ تمہیں آزمائے گا اور کبھی اولاد دے کر اللہ تمہیں آزمائے گا، کبھی جان دے کر اللہ تمہیں آزمائے گا اور کبھی جان لے کر اللہ تمہیں آزمائے گا، کبھی مال و دولت، پھل و ثمرات، کھیتیاں اور دنیا کی دولت کی فراوانی دے کر اللہ تمہیں آزمائے گا اور کبھی سب کچھ لے کر خدا تمہیں آزمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی یہ مختلف اقسام سورہ بقرہ کے اندر پارہ نمبر 2 پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے ان تمام آزمائشوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب اس آیت کے اوپر ہم غور کرتے ہیں، اچھا یہ ساری آزمائشوں کے بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر اس کے آخر میں فرمایا کہ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پس ان تمام آزمائشوں پر جو شخص صبر کرے گا اور صبر کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑے گا، فرمایا صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ وہ جو لوگ اہل ایمان اللہ رب العالمین کی آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں اور مصیبت اور آزمائش کے وقت جب دنیا لرز رہی ہوتی ہے، جب زمین و آسمان لرز رہے ہوتے ہیں، تو ایسے حال کے اندر وہ لوگ جو آزمائشوں سے گزرتے ہیں ان کی زبان پر صبر کے ساتھ ایک ہی جملہ آتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ ہی نے ہمیں جان عطا فرمائی ہے، خدا ہی نے یہ اپنے انعامات اور نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں،
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہر حال میں ہمیں اس رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اب آپ ان آیات کی طرف دیکھیں اور اس کے سامنے امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کی قربانیاں دیکھیں تو یہ جو آیت ہے یہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزمائش، ان کے صبر، ان کی استقامت اور ان کی اولاد کی، جان کی، مال کی قربانی، یہ سب کچھ دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک کے تمام صحابہ جو بدر سے لے کر احد، خندق اور دیگر غزوات رسول میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے اور اپنے مال، دولت، خاندان، گھر بار سب چھوڑ کر ہجرت کرنے پر اسلام کے لیے جو ہے وہ مجبور ہوئے، اور انہوں نے ان تمام آزمائشوں سے گزر کر اسلام کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی زندگیوں کو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ضرب المثل بنا دیا ہے، ایگزامپل بنا دیا ہے، مثال بنا دیا ہے۔ اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آزمائش تھی وہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کائنات میں آزمائشیں ڈالی ہیں نا انسانوں کے اوپر، حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اگر آزمائشوں میں دنیا میں کسی انسان کو گزرنا پڑا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ نے اپنے نبیوں پر ڈالی، سب سے زیادہ۔ اب دیکھیں منصب بھی کتنا بڑا ہے، عہدہ بھی کتنا بڑا ہے، نبوت سے بڑا کوئی عہدہ نہیں انسانیت کے اندر، سب سے بڑا عہدہ نبوت کا ہے، رسالت کا ہے، پیغمبری کا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر ڈالی ہیں، اس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آج ہم ملت ابراہیمی پر قائم ہیں۔ آج ابراہیم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج کے دور تک تقریباً 5000 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ کتنا؟ 5000 ایئر اگو یہ ابراہیم علیہ السلام کا دور ہے، لیکن آج ابراہیم علیہ السلام کا ذکر دن میں 5 مرتبہ نماز کی ہر آخری اتحیات کے اندر درود پاک میں ہم لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں؟ کیوں؟ انہوں نے اللہ رب العالمین کی ساری آزمائشوں سے گزرنے کے بعد نا آگ سے گزر گئے، بیٹے کی گلے پہ چھری تک چلا دی، اپنے وطن سے بے وطن ہو گئے، ایسی ایسی آزمائشیں ڈالی گئی کہ انسانیت حیران رہ جاتی ہے کہ کیا کوئی ایک انسان اتنی آزمائشیں 40 دن تک ابراہیم علیہ السلام نے، نمرود نے جو آگ جلائی تھی 40 دن تک ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں بیٹھے رہے، حتیٰ کہ جس وقت آپ کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو اس وقت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آ گئے۔ اب آزمائش دیکھیے، جبریل نے آ کر عرض کیا کہ یا خلیل اللہ، اے اللہ کے خلیل، آسمان کے سارے فرشتے اس وقت آپ کی آزمائش پر کانپ رہے ہیں، آپ صرف مجھے اپنی آنکھ کی ابرو کا اشارہ کر دیں، میں اپنے دونوں پر آ کر اس آگ پہ ماروں گا، یہ آگ بجھ جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا نا، آزمائش اسی کی طرف سے ہے، لہٰذا میں تمہاری اس آفر پر تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن تمہاری اس آفر کو میں قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ آزمائش رب کی طرف سے ہے، یہ دعا کرو کہ اللہ مجھے اس کی آزمائش پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک روایت کے مطابق بارش کا فرشتہ آپ کے پاس آ گیا، اور اس بارش کے فرشتے نے کہا کہ آسمان کے سارے فرشتے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، آپ سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، اللہ کی تسلیم پر، تسلیم و رضا کے اوپر ہر وقت آزمائش پر اترنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، صرف آپ مجھے اشارہ کر دیں، میں نے خالی ایک طوفان لانا ہے، یہ آگ تو کیا یہاں آگ کا کیا، آگ لگانے والوں کا بھی نشان باقی نہیں رہے گا۔ تو آپ نے فرمایا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، بس یہ دعا کرو میں اس کی آزمائش پر پورا اتر جاؤں۔ اب
آپ نے فرشتوں کی آفر کو قبول نہیں کیا کیونکہ خدا کی آزمائش تھی۔ یہ جو لوگ تبصرے کرتے ہیں نا جی حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی قربانی دینے کی کیا ضرورت تھی، وہ یزید کی نعوذ باللہ بیعت کو ایکسیپٹ کر لیتے، یزید کی بات کو مان لیتے تو خاندان کا اتنا نقصان نہیں ہوتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو کیا اپنی جان پیاری نہیں تھی کہ وہ آگ میں کود پڑے؟ وہ آزمائش کا وقت تھا اور وہی امتحان کا وقت تھا۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے تمام فرشتوں کی آفر کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ میں رب کی رضا پر راضی ہوں گا، اگر میرے رب نے مجھے بچانا ہوا وہ بچائے گا، صرف میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میرے عمل کے اندر، میرے فکر کے اندر، میرے خیال کے اندر، میری سوچ کے اندر ذرہ بھر بھی کمزوری نہ آئے، میں خدا کی رضا پر ثابت قدم رہوں۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے کی رضا پر ثابت قدم رہے تو پھر کیا ہوا؟ جب نمرود نے اور نمرودیوں نے اپنے پاور کو، اپنی حکومت کو اور اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے انہیں آگ کے اندر ڈالا، تو اللہ نے آگ کو حکم دیا، جس کو قرآن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک وہ آیت قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح نازل فرمائی ہے اور قیامت تک انسانیت کی رہنمائی کرتی رہے گی کہ ادھر سے ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے تھے، ادھر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ آج میرے ابراہیم پر ٹھنڈی بھی ہو جا، گلزار بھی ہو جا۔ گلزار باغوں کے اس پھولوں کے اس باغ کو کہتے ہیں جس کی پتیوں کی مہک سے سارا ایریا معطر ہوتا ہے۔ 40 دن تک آگ جلتی رہی، آسمان سے آگ کے شعلے باتیں کرتے رہے، ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جبریل آ رہے ہیں، فرشتے آ رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اللہ رب آگ گلزار ہو گئی۔ پھر دوسری آزمائش آئی، بیٹے کی گردن پر گلے پر چھری چلانی پڑی، اس وقت بھی طرح طرح کی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، بڑی بڑی آفریں آئی، لیکن آپ وہ کام بھی کر گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جبریل کو حکم دیا کہ جنت سے مینڈا اتنی جلدی لے کر جاؤ کہ ابراہیم کی چھری ابھی حرکت میں نہ آئے، اسماعیل کو ہٹا کر اس کی جگہ مینڈا رکھو۔ آزمائش سے بری ہو گئے۔ یہی وہ آزمائش تھی جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے دی۔ اب ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ان آزمائشوں سے گزرنے کے بعد خدا نے جو ان کو بقا عطا فرمائی، وہ بقا کیا تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ایک ہی دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، یہ جو تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ان آزمائشوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائی، بس ابراہیم کی ایک ہی خواہش ہے کہ میری آنے والی نسلوں تک میرے ذکر کو باقی رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا۔ قیامت تک امت ہر نماز میں امام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر درود ابراہیمی پڑھ کر آپ کا ذکر کرتی رہے۔ اس وقت تک ہماری عبادت مکمل نہیں ہوگی جب تک ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود نہیں پڑھیں گے۔ کیوں؟ قیامت اس آزمائش سے گزر گئے، قیامت تک کے لیے اللہ نے نام زندہ کر دیا۔ یہ جو آپ دیکھیں دنیا میں بڑی بڑی شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن شہادت امام علی مقام امام حسین ایسی ہے کہ قیامت تک کے لیے امام حسین کی شہادت نے ایمان والوں کے دلوں کو اور ان کے ایمان کو مضبوط کر دیا۔ قیامت تک انسانیت، مسلمان تو مسلمان ہیں، قیامت تک ہر وہ انسان، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی دین سے ہو، قیامت تک کے لیے ہر وہ انسان جس کے دل کے اندر درد موجود ہے وہ امام علی مقام امام حسین کی قربانی کے درد کو محسوس کرے گا، آپ کا ذکر کرے گا، آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا رہے گا، آپ کی بارگاہ کے اندر محبت کا نذرانہ پیش کرتا رہے گا۔ کیوں؟ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے اندر دین مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے جس آزمائش سے گزرنا پڑا، 6 ماہ کے علی اصغر کو قربان کر دیا، لیکن پائے ثبات کے اندر، استقامت کے اندر ذرا بھی کمزوری نہ دکھائی۔ نوجوان علی اکبر شبیہ مصطفیٰ کو قربان کر دیا، لیکن کائنات کے سامنے کمزوری نہ دکھائی۔ پھر ایک ایک کر کے 72 افراد کو اپنے ساتھ قربان کر دیا، اور آخر میں اس نتیجے پر پہنچے
کہ میرے نانا کا دین قیامت تک کے لیے محفوظ بھی ہو سکتا ہے اور ہر مومن کے دل کے اندر اس کی حفاظت کا جذبہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، لیکن شجر اسلام کو حسین کے خون سے آبیاری کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو پیش کر دیا، اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ یہ اتنی بڑی آزمائش جس پر امام علی مقام سیدنا امام حسین پورے اترے، ان کے اندر یہ جذبہ، یہ تربیت کس نے ڈالی تھی؟ فرمایا یہ ساری کی ساری نگاہ مصطفیٰ، تربیت مصطفیٰ، تربیت سیدہ کائنات اور تربیت مولائے کائنات کا اثر تھا، جن کو گھٹی میں امام علی مقام امام حسین کو پلایا گیا تھا۔ اس لیے آپ کی وہ قربانی اسی طرح زندہ ہے، اسی طرح جاوید ہے، وہ جذبہ اہل ایمان کو اسی طرح جو ہے وہ دین کے اوپر محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کا اور قربانی دینے کا جذبہ سکھاتا رہے گا، کیونکہ امام علی مقام امام حسین کی قربانی کو اللہ نے قبول کر دیا۔ ایک بات۔ دوسرا، امام ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاریخ دمشق کے اندر لکھا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تربیت مصطفیٰ اور تربیت سیدہ کائنات اور تربیت مولائے کائنات کے اثرات اس قدر تھے کہ فرمایا کہ ان کا کوئی بھی عمل نبی پاک کی محبت اور ان کی سنت کے خلاف نہیں ہوتا تھا۔ یعنی جب موقع ملتا تھا تو ایک روایت کے مطابق 1000 رکعت نماز نوافل ادا کر دیا کرتے تھے، فرائض کے ادا کرنے کے بعد، فرض عبادات کو ادا کرنے کے بعد نوافل کو ادا کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے تھے، اور ہر لمحہ اللہ رب العالمین کی رضا پر راضی رہنا آپ کی زندگی کا ایک جو ہے وہ استعارہ بن چکا تھا۔ اس لیے امام علی مقام امام حسین کی اس قربانی کو اللہ نے اتنا قبول کیا کہ کوئی بھی عمل آپ کا سنت کے خلاف نہیں ہوتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے پیشن گوئیاں کر دی تھی۔ آپ کا نام، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی بڑی فضیلت ہے امام علی مقام کی اور حسنین کریمین کی کہ میں صرف آپ کے سامنے اشارتاً نبی پاک کی 9 حدیثوں کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس میں نبی علیہ السلام نے حسنین کریمین کی عظمت کو بیان کرا۔ مثلا میرے سامنے حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کائنات میں میرے حسنین سے بڑھ کر، یعنی امام حسن سے بڑھ کر اور امام حسین سے بڑھ کر کوئی پاکیزہ اور افضل نسب والا نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نسب خون رسول ہونے کی وجہ سے، جزو مصطفیٰ ہونے کی وجہ سے، جزو مرتضیٰ ہونے کی وجہ سے، جزو سیدہ کائنات ہونے کی وجہ سے اور نبی علیہ السلام کا خون ہونے کی وجہ سے جو نسبی فضیلت اللہ تعالیٰ نے حسنین کریمین کو عطا فرمائی تھی، ایسی کائنات میں کسی انسان کو نصیب نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ تھی کہ حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ فرمایا کہ عام انسان کا کرائیٹیریا تو یہ ہے کہ ان کا نسب ان کے والد سے چلتا ہے، لیکن فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کے جو بیٹے حسنین کریمین ہیں ان کا یہ کرائیٹیریا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا میں ہی ان کا عصبہ ہوں، میرا نسب اور میری نسل بھی انہی سے چلے گی۔ دوسری حدیث ہے، مسند امام احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1370 ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جب اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی فاطمہ کو یہ حسنین کریمین عطا فرمائے نا، حضور نے فرمایا کہ جب یہ پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان دونوں کے نام مجھے عطا فرمائے۔ یعنی حسنین کریمین کے نام اللہ کی طرف سے حضور نے فرمایا کہ جنتی نوجوانوں کے نام ہیں۔ آپ کی پیدائش سے پہلے دنیا میں حسن اور حسین کسی کا نام نہیں تھا، یہ آپ کی پیدائش کے وقت سرکار نے فرمایا کہ یہ وحی کے ذریعے مجھے یہ نام عطا فرمائے گئے۔ پتہ چلا کہ حسنین کریمین کا دنیا میں آنا اور پھر آزمائش کے اوپر پورا اترنا اور پھر آگے نسب رسول اور خاندان رسول کا آپ کی نسل سے جاری ہونا، یہ انتخاب رب کریم تھا۔ کیوں؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ حکمت یہ تھی کہ اس سے پہلے انبیاء بنی اسرائیل کے اندر آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 2 بیٹے عطا فرمائے، دونوں نبی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، یوسف علیہ السلام نبی۔ اسی طریقے سے حضرت جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے والد نبی، یوسف علیہ السلام نبی۔
پھر اسی طریقے سے انبیاء بنی اسرائیل میں سے نبیوں کی اولادوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ اب اس میں حکمت ربانی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو دنیا میں خاتم النبیین بنا کر بھیجا، آپ پر نبوت کو ختم کر دیا۔ ممکن تھا کہ اگر حضور علیہ السلام کا کوئی بیٹا زندہ ہوتا تو لوگوں کے ذہن کے اندر یہ اشکال آ سکتا ہے کہ اس سے پہلے نبیوں کے بیٹے بھی نبی گزرے ہیں، اس لیے نبی علیہ السلام کا بیٹا بھی نبی ہے۔ چونکہ اللہ کی حکمت میں شامل تھا کہ حضور علیہ السلام پر نبوت کو ختم کرنا تھا، اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے سیدہ کائنات کے بیٹوں سے نبی علیہ السلام کی نسل کو چلایا تاکہ سلسلہ نبوت کے اختتام کا بھی اعلان ہو جائے اور شرف حسنین کریمین کی عظمت اور رفعت کا بھی اعلان ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے وہ ان کے ناموں کے متعلق مجھے اللہ نے وحی کے ذریعے فرمایا۔ تیسری حدیث ہے ترمذی شریف کی، حدیث نمبر ہے 3770۔ اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ حسنین کریمین، میرے امام حسن اور امام حسین، حضور نے فرمایا یہ میرے جنت کے خوشبودار پھول ہیں۔ فرمایا یہ جنت کے دو خوشبودار پھول ہیں، تو جنتی خوشبودار پھول ہونے کا بھی اعلان آپ کا نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ چوتھی حدیث کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسنین مجھے محبوب ہیں، اور فرمایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور ان سے اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اور فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے گا اللہ ان سے بھی محبت فرما۔ تو نبی علیہ السلام نے ان سے محبت کا اعلان بھی خود فرما کر ان کے مقام، مرتبے، عظمت اور رفعت کو بیان کر دیا۔ اور پانچویں حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث نمبر ہے 118، حضور نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حضور نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، کیونکہ حضور نے دنیا میں انہیں جنت عطا فرما دی۔ پھر اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حدیث کے اندر ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر ہے 1109، اس میں حضور نے فرمایا کہ حسنین کریمین کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھا، سرکار ممبر پر بیٹھے تھے، جیسے یہ دروازہ سامنے ہے، سامنے سے دونوں شہزادے آ رہے تھے، کبھی گرتے کبھی اٹھتے، نبی علیہ السلام نے خطبہ روک دیا، ممبر سے نیچے اترے، جا کر دروازے سے ان کو ریسیو کیا، ایک کو ایک انگلی سے پکڑا، دوسرے کو دوسری انگلی سے پکڑا، پھر آ کر ممبر پر بیٹھے، ایک کو ایک گھٹنے پہ بٹھایا، دوسرے کو دوسرے گھٹنے پہ بٹھایا، پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ کیا مطلب تھا کہ قیامت تک آنے والی امت کو پتہ چل جائے کہ مصطفیٰ اگر ان شہزادوں سے اتنی محبت کرتے ہیں تو امت کے ذمہ بھی یہ ضروری ہے کہ ان سے اپنی جان اور روح سے بھی بڑھ کر محبت کی جائے۔ یہ امت کو بھی تربیت دی جا رہی ہے تاکہ کسی حال میں حسنین کریمین کی جو ہے وہ ان کی محبت کے اندر کمی نہ آ جائے۔ پھر اسی طریقے سے ساتویں حدیث ہے، حضور علیہ، یہ مستدرک کی امام حاکم نے نقل کی ہے کہ تاریک رات میں آسمانی نور سے حسنین کریمین کے لیے گھر کی راہ کو منور کر دی۔ اللہ، رات میں آ رہے تھے دونوں حسنین کریمین، رات پڑی ہوئی تھی، اندھیرا تھا، تو دونوں شہزادے جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک ایسا نور نازل کیا جس سے وہ ان کے گھر تک وہ نور منور ہو گیا، اس روشنی میں چل کر اپنے گھر کی طرف آ رہے۔ یہ خداوند قدوس کا حسنین کریمین پر کرم اور فضل کا یہ عالم تھا۔ اور آٹھویں حدیث ہے کہ دوران نماز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر لاشعوری کی عمر، بچپن کی عمر میں آپ کے کندھوں پر سوار ہو جاتے، اور جب تک آپ کندھے پر رہتے حضور سجدے کو لمبا کر دیتے۔ یہ حدیث جو ہے وہ سنن نسائی کی حدیث ہے۔ پھر اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باری باری حسنین کریمین کو بوسہ دیتے، فرماتے جس نے حسنین سے محبت کی ہے اس نے مجھ سے محبت کی ہے، جس نے مجھ سے محبت کی ہے اس نے خدا سے محبت کی ہے، جس نے خدا سے محبت کی ہے خدا اسے محبت حسنین کے صدقے جنت عطا فرمائے گا، اور فرمایا جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو یہ وہ تربیت، یہ وہ سہارا تھا جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان کے اندر استقامت پر رہتے ہوئے اپنے ایک نہیں، دو نہیں، 72 افراد کو جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں قربان کیا، اور اس قربانی کی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ کو جزا اور صلہ ملا،
وہ صلہ کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس قربانی کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول کیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے منظر کو خود بیان کرتی ہیں، کیونکہ آپ کے ساتھ آنے والا قافلہ شہید ہو چکا تھا، صرف خواتین کے خیمے رہ چکے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب تک امام علی مقام امام حسین زندہ رہے اور ایک ایک نوجوان کو سامنے دین کے لیے حفاظت کے لیے بھیجتے رہے اور اپنی کربلا پہنچنے سے پہلے ساری حجت پوری کر دی تھی۔ میں نے پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ امام علی مقام امام حسین نے مقام بیضا پر خطبہ دیا، آپ نے کوفہ میں خطبہ دیا، آپ نے جو ہے وہ کربلا پہنچ کر خطبہ دیا، تمام یزیدی فوجوں کو اور جن لوگوں نے آپ کو خطوط لکھ کر بلایا تھا ان کو خطبہ دیا۔ اس میں آپ نے ایک ایک چیز بیان کر دی کہ یزید اللہ کی حرام کو حلال کر رہا ہے یا اللہ کی حدود کو پامال کر رہا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص طاقت ہونے کے باوجود، حسب ہونے کے باوجود، مرتبہ ہونے کے باوجود، اہلیت ہونے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود برائی کو روکنے کی کوشش نہیں کرے گا، فرمایا قیامت کے دن اس کا انجام بھی ظالموں کے ساتھ ہوگا۔ امام علی مقام نے یزید کے ظلم کے ساتھ شریک ہونے کے بجائے نبی پاک کے دین کی حفاظت اور اس کے لیے اپنی قربانی کو ترجیح دی ہے۔ حضرت زینب امام علی مقام کی بہن، آپ فرماتی ہیں کہ آخر تک جب تک امام علی مقام حیات رہے کربلا کے اندر، آپ نے خیمے سے خواتین کو باہر نہیں نکلنے دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد کسی ایک شہید کو اٹھاتے اس کو لٹاتے۔ 6 ماہ کے علی اصغر کو سامنے لٹایا، نوجوان علی اکبر کو سامنے لٹایا، اپنے بھائی امام حسن کے بیٹوں کو شہید ہوتے ہوئے سامنے لٹایا، اپنے بیٹوں کو شہید ہوتے ہوئے سامنے لٹایا، اپنے 6 بھائیوں کو شہید ہوتے ہوئے سامنے لٹایا۔ اس طرح خاندان نبوت کے 20 افراد کو لائن سے اپنے سامنے ان کی باڈیاں رکھی ہوئی ہیں، اور آپ کے ساتھ موجود جتنے بھی اعوان و انصار تھے، جتنے بھی آپ کے قافلے کے اندر شرکا تھے، 72 افراد کو آپ نے پیش کر دیا۔ اور جس وقت دیکھا کہ اب حسین کی قربانی کے علاوہ چارہ نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ تو حضرت زینب اس منظر کو بیان کرتی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جس وقت امام حسین کی آواز آنا بند ہو گئی، امام حسین اکیلے لڑتے رہے یزیدیوں سے، اور کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، پھر آپ پر اگٹھا حملہ کیا گیا، آپ کے جسم کو تلواروں اور تیروں سے چھنی کیا گیا، پھر آپ کی گردن کو، آپ کے سر کو آپ کے تن سے جدا کر دیا گیا۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو میں جب امام علی مقام کی شہادت کا وقت آیا نا، اس کو بھی اہل سیر نے نقل فرمایا ہے کہ امام علی مقام امام حسین کے جس وقت دیکھا کہ اب شہادت کا وقت آ چکا ہے تو آپ نے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، شہید ہونے سے پہلے، سجدے میں جانے سے پہلے، کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے میں رب کی بارگاہ میں اپنی قربانی پیش کروں، تو اس وقت آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اس دعا کو بھی اہل سیر نے نقل فرمایا ہے کہ امام علی مقام نے دیکھا کہ اب میری شہادت کا وقت آ چکا ہے، تو آپ نے ارادہ کیا کہ میں اس حال میں شہید ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کے سامنے آپ کے والد مولا کائنات کی شہادت تھی کہ آپ نے مسلح کے اوپر اپنی نبی پاک کی جو ہے وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت علم اور وراثت مسلح ہے، اس کی حفاظت کرتے ہوئے مسلح کے اوپر جام شہادت نوش کیا۔ حضرت فاروق اعظم کی شہادت آپ کے سامنے تھی کہ مسجد نبوی کے مسلح کے اوپر فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ صحابہ اکرام، شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے خندق، نبی پاک کی بارگاہ کے ساتھ معیت میں شریک ہونے والے جو ہے وہ غزوات کے اندر شہید ہونے والے صحابہ کی شہادتیں بھی آپ کے سامنے موجود تھیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جو بندہ اللہ کے دین کی خاطر جس حال میں شہید ہوگا، سرکار نے فرمایا اللہ قیامت کے دن اسے اسی حال میں اٹھائے گا۔ حضرت عثمان غنی جب شہید ہوئے تو اہل سیر نے لکھا کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، سورہ بقرہ کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ آخری الفاظ تھے حضرت عثمان کی جو ہے وہ زبان کے اوپر تھا۔ جس وقت آپ کو شہید کیا گیا تو آپ کا خون جو ہے، آپ کے خون سے قرآن کی جو آیت رنگین ہوئی تھی وہ یہ سورہ بقرہ کی
کہ پہلے سپارے کی آخری پیج کے اوپر یہ آیت آتی ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو جس حال میں شہید ہوگا اس کو اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ کوئی قرآن پڑھتے ہوئے اٹھے گا، کوئی بدر سے اٹھے گا، کوئی احد سے اٹھے گا، کوئی مسلح سے اٹھے گا، کوئی مسجد سے اٹھے گا۔ امام علی مقام امام حسین نے جب دیکھا کہ اب میری شہادت یقینی ہے تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے پھر جو ہے وہ اپنے آپ کو جب شہادت کے لیے پیش کیا تو آپ نے چاہا کہ میں سجدے کی حالت میں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں۔ تو جس وقت سجدے کی حالت میں آپ گئے تو پھر کیا ہوا؟ اس کو اہل سیر نے لکھا ہے کہ امام علی مقام نے سجدے کی حالت میں اللہ سے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ اس دعا کو لکھا کہ اللہم رضا بقضائک، اللہم ردن بقضائک، اے اللہ میں تیرے حکم پر راضی ہوں، اے اللہ میں تیرے حکم پر راضی ہوں۔ یہ پہلی دعا کی۔ اور صبرن علی بلائک، اے اللہ حسین یہ جتنی بھی آزمائشیں حسین پر آئی ہیں، 6 ماہ کے علی اصغر کو حسین نے اپنے ہاتھوں سے قربان کیا، یہ آزمائش اے اللہ تو نے دیکھی ہے۔ نوجوان علی اکبر کو حسین نے اپنے ہاتھوں سے قربان کیا، اے اللہ یہ آزمائش تو نے دیکھی ہے۔ اپنے بھتیجوں کو حسین نے اپنے ہاتھوں سے قربان کیا، اے اللہ یہ آزمائش بھی تم نے دیکھی ہے۔ اپنے بھائیوں کو حسین نے قربان کرتے ہوئے تمہیں تمہاری بارگاہ میں پیش کیا، اے اللہ یہ آزمائش بھی تو نے دیکھی ہے۔ صبرن علی بلائک، اے اللہ ان تمام آزمائشوں پر حسین صبر کرتے ہوئے اس دنیا کو چھوڑ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین۔ اس وقت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا تھی؟ وہ اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہو رہی تھی۔ تو فرمایا کہ صبرن علی بلائک وتسلیما بامرک، اے اللہ میں جو ہے وہ تیرے حکم کے اوپر کیا کرتا ہوں؟ تسلیم خم کرتا ہوں، اے اللہ تیرے حکم کے اوپر میں اپنے آپ کو تسلیما بامرک، پھر بڑا سبحان ربی العالی کہتے ہوئے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، آپ بیان کرتی ہیں کہ جس وقت امام علی مقام امام حسین شہید ہو گئے تو آوازیں آنا بند ہو گئیں، کیونکہ جو بھی شہید ہوتا تھا تو امام حسین فرماتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو خیمے میں آواز آتی تھی تو مجھے یہ یقین تھا کہ حسین ابھی تک زندہ ہیں۔ اور جب سب آوازیں آنا بند ہو گئیں تو فرمایا کہ اور پھر جب آوازیں آنا بند ہوئی تو آپ فرماتی ہیں پھر میں باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ امام علی مقام امام حسین، حضرت زینب بیان کرتی ہے اس منظر کو کہ امام علی مقام امام حسین سمیت 72 شہداء کی وہاں باڈیاں پڑی ہوئی تھیں، اور پھر انہوں نے خیموں کو جلا دیا۔ پھر اس منظر کو حضرت زینب بیان کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں جب یہ سارا منظر میں دیکھ رہی تھی، اب ادھر امام حسین کا صبر دیکھیے، ادھر حضرت زینب کا صبر دیکھیے، اور اس لمحے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، نبی پاک کی بارگاہ میں التجا کی، اور آپ نے جو ہے وہ اس منظر کو دیکھتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں، گویا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھ رہی تھی۔ آپ کہتی ہیں کہ میں نے جب دیکھا تو آپ کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو دیدار ہوا۔ آپ ارشاد فرماتی ہیں وا محمدہ وا محمدہ ھذا حسین بالآراء، فرمایا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ آپ کا حسین ہے، آپ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے اور حسین کی شہادت کو آپ ملاحظہ فرما دیجئے کہ آپ کے دین کی خاطر حسین نے بچوں کو بھی قربان کر دیا، اپنے آپ کو بھی قربان کر دیا، 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی قربان کر دیا۔ فرمایا کہ ھذا حسین بالآراء مزمل التما، یا رسول اللہ آج آپ کے حسین نے اپنے ہی گلے کے اندر اپنے ہی خون سے شہادت کا ہار پہن لیا ہے، شہادت کی چادر کو پہن لیا ہے۔ فرمایا شہادت کی چادر حسین پہن چکا ہے، یا رسول اللہ آپ خود آج اپنے حسین کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے کہ یہ آپ کی یہ دین کی بچانے کے لیے آزمائش پر اتر چکا ہے۔ پھر فرماتی ہیں پھر حضرت زینب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وا محمدہ وا محمدہ مقتل آدا
دشمنوں نے آج آپ کے حسین کو اور آپ کے دین کی حفاظت کرنے والوں کو قتل کر دیا ہے۔ یا رسول اللہ آپ خود اس کو ملاحظہ فرمائے۔ اور پھر فرمایا بناتا کا سبایا، یا رسول اللہ صرف یہی نہیں، آپ کی بیٹیوں کو یزیدیوں نے زنجیریں پہنا کر قید کر لیا ہے۔ اپنے خاندان کی ان بیٹیوں کو دیکھ لیجئے، یزیدیوں نے انہیں قید کر لیا ہے۔ وَذُرِّيَّتُكَ مُقَتَّلَةٌ، اور آپ کی اولاد کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تَصْفِيَةُ عَلَيْهَا الرِّيَاحَ، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ان یزیدیوں سے کہا کہ تم نے ظلم تو کر دیا، مجھے اتنا موقع تو دو کہ میں ان کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یزیدیوں نے جب میری بات نہیں مانی تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ بار الہ تیرے دین کی خاطر قربانی کرنے والے تیرے حوالے ہیں۔ کہتے ہیں بس یہ دعا کرنی تھی تو آسمان کے چاروں کنارے سرخ ہو گئے، اور ایک آندھی آئی اور ریت اڑتا ہوا آیا، اور اس آندھی اور اس ریت نے 72 شہداء کو اپنے اندر لپیٹ لیا، گویا کہ ان کی تدفین کا اہتمام بھی خدا کی طرف سے ہو رہا تھا۔ تو یہ وہ قربانی تھی جو امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے پیش کی ہے، اور اس قربانی کی خاطر آج دین زندہ ہے۔ آج انسانیت کو دین پر مر مٹنے کا جذبہ انسانیت میں آج بھی موجود ہے، اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو فلسطین میں ننھے بچوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھیں، نوجوانوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھیں، ارض مقدس کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو قربانی پیش کرتے ہوئے دیکھیں۔ آج آپ ان سے پوچھیں کہ یہ جذبہ تمہیں کس نے دیا، تو وہ بھی کربلا کو آپ کے سامنے لا کے رکھیں گے۔ اسی طریقے سے دنیا بھر کے مظلوم جب ظلم کے خلاف آواز کو بلند کرتے ہیں تو انہیں اگر کہا جائے کہ تمہارے سامنے تو بڑی بڑی سپر پاوریں کھڑی ہیں، بڑی بڑی طاقتیں کھڑی ہیں، بڑی بڑی فوجیں کھڑی ہیں، تم پھر بھی سینہ سپر کھڑے ہو، تمہیں یہ جذبہ کس نے عطا کیا؟ تو وہ یہی پیغام دیں گے کہ شہادت امام علی مقام امام حسین اور خاندان رسول کی قربانی ہمیں دنیا میں جینے کا سلیقہ سکھا گئی ہے۔ اللہ ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔